قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام اللہ جل جلالہ کی ذات کا ہم پر احسان اور فضل ہے کہ اس خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں پیدا فرمایا اور ایک عالی شان محنت کے لیے اور اس عالی شان فکر کے لیے بیٹھنے کی ایک گھڑی توفیق عطا فرمائی جس عالی شان فکر کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آیا کرتے تھے۔ خالق کائنات نے ہمیں بنا کر بہت بڑا احسان کیا کہ اس خالق کائنات نے ہمیں بہترین انسان بنایا، کامل انسان، خوبصورت انسان۔ اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے، اپنی بناوٹ کے اوپر غور کر لے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں یا میرے بننے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مجھے اللہ رب ذوالجلال کی ذات نے اس عظیم دنیا کے اندر بنانے کا اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد، وہ مطلب
کہ خالق کائنات کو صرف راضی کرنا مقصد تھا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ جل جلالہ کی ذات کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں، 18,000 کم پیش مخلوقات ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے بنا کر انسان کو ایک مقصد دیا، ایک محنت دی، ایک کام دیا، ایک فکر دی، ایک غم دیا، اور وہ کام اور فکر، وہ محنت، وہ مقصد، وہ مطلب وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام والا کام اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ انبیاء علیہ السلام والا کام اس امت کے ذمہ کر دیا، یعنی نبیوں والا کام، انبیاء والا کام، رسولوں والا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ اس لیے اس امت کو بہترین امت کہا ہے، اس لیے اس امت کو اشرف المخلوقات کہا ہے کہ یہ وہ کام کرے گی جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آیا کرتے تھے۔ دعوت اللہ والا کام کرے گی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گی، اللہ کی عظمت کو بیان کرے گی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے گی، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے گی۔ زمین آسمان کے اندر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بننے میں غور کرے گی، اس کے بنانے والا کون ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ خالق کائنات اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے کچھ دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہماری یہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام والا کام کریں گے تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہماری یہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اللہ والے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری سکھ کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ کس سے؟ سکھوں سے، یعنی شروع میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ماں باپ، آباء و اجداد سکھ گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ شروع میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کروں، میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں۔ مولانا احمد علی لاہوری نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، یعنی پڑھنا شروع کر لیا۔ پڑھتے پڑھتے ان کا حفظ مکمل ہوا۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ یار میں آگے اس تعلیم کو جاری رکھوں، لہذا انہوں نے کتابیں پڑھنے شروع کر دیں، درجہ کتب عالمیہ کا کورس کرنا شروع کر دیا۔ مولانا احمد علی لاہوری یہ لاہور کے تھے، لاہور کے، اس لیے لاہوری کہا جاتا ہے، یہ لاہور کے تھے، کہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک شیخ الہند مولانا کا دارالعلوم دیوبند میں وزٹ کرنے کا موقع ملا، وزٹ کرنے کا یعنی چکر لگایا، دیکھنے کا موقع ملا۔ عام حالات میں آدمی کسی مدارس کا رونڈ کرتا ہے،
دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ مسجد آپ ہی دیکھ لیں کہ آپ اگر اس مسجد میں آئے ہو، دیکھا آپ اس مسجد میں آئے ہو، بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ ناظرے کی کلاس ہے، کسی جگہ حفظ کی کلاس ہے، کسی جگہ درج کتب کی کلاس ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی یاد کروا رہا ہے۔ اس طرح شیخ الہند نے وزٹ کیا اور دیکھا انہوں نے دوران سبق آ گئے، یعنی احادیث پاک کا سبق ہو رہا تھا، اس وقت وہ تشریف لائے، دیکھا کہ سبق ہو رہا ہے، احادیث پاک کا سبق ہو رہا ہے، تمام طلباء کرام بیٹھے ہیں اور احادیث کی کتاب کھلی ہے اور اساتذہ اکرام پڑھا رہے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں۔ بچے سبق ختم ہوا اور چھٹی ہوئی، بچے اپنے گھروں کو اور اپنے کام کاج کے لیے اٹھنے شروع ہو گئے۔ وہ شیخ الہند وہاں پر بیٹھے ہیں اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطل کو دیکھتے ہیں، باطل کو، بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی داستان اور ان کا واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا کہ آج ہمارے بھی بچے ہیں اور ہماری بھی بیوی ہیں اور ہماری بھی مائیں ہیں اور ہماری بھی بہنیں ہیں اور ہمارے بھی بچے ہیں، اور آج اس دور کا بات کریں اور آج اس دور کی دیکھ لیں تو ذرا اس واقعے کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سننا ہے۔ یہ میں واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ کو یہ حالات دیکھتا ہوں نا بچوں کے مستقبل کے بارے میں، اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، خدا کی قسم آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہے ہو۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو آپ لوگ ان کو سکولوں میں بھیجتے ہو، قرآن پڑھنے کے لیے اور قال اللہ قال الرسول کے لیے، آپ لوگ ذرا سا بھی ٹاس سے ماس نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھو، سنوارو اپنے بچوں کے مستقبل کو۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی کہ آپ سبق ختم ہوا اور بچے اٹھنے شروع ہوئے۔ وہ شیخ الہند تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کافی سارے بچے نکل چکے ہیں اور وہ احمد علی لاہوری اپنی جگہ سے اٹھا اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا یہ تو سکھ کی برادری سے ان کا تعلق ہے، سکھ گھرانے سے آیا ہے، یہ تو ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کا تو ماں باپ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا نا، وہ دین پر آ گیا، ماں باپ پر دین تھے۔ مولانا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی اس کو دیتا ہوں۔ آپ استاد جی کو کہہ دیا مولانا احمد اللہ صاحب کو کہ آپ ذرا ان سے پوچھ لیجیے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروں گا۔ خیر وہ دن گزر گیا، اگلا دن آ گیا، مولانا نے سبق سے چھٹی ہوئی، استاد جی نے احمد علی کو بلایا، احمد علی ادھر آؤ۔ پوچھا ہاں شادی کرو گے؟ کیا شادی کرو گے؟ ہاں جی شادی، مجھے کون بیٹی دیتا ہے، مجھے کون اپنی بچی دیتا ہے، میرا تو گھر نہیں ہے، میرے لیے ایک ٹائم کھانے کا ہے اور دوسرے ٹائم کا نہیں ہے، میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ استاد جی نے فرمایا بھائی
اگر کوئی آپ کو دے دے تو کر لو گے، آپ کے حکم کے پابند ہیں، ہم سنت پر عمل کر لیں گے آپ اگر حکم دیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا کل عصر کے بعد آپ کا نکاح ہے اسی مسجد میں، مسجد طیب میں اس کا نکاح ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مسجد میں دوسرا دن گزرا، چھٹی ہوئی، اب سارے بچے کہنے لگے احمد علی یار تیرے پاس تو یہ کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میاں ادھر آ، میرے پاس ایک نیا جوڑا پڑا ہے، آپ اپنی شادی کے لیے اس جوڑوں کو استعمال کر لیں۔ احمد علی نے کیا جواب دیا؟ احمد علی نے کہا کہ میں کسی انسان سے نہیں مانگتا اور کسی انسان کی چیز میں استعمال نہیں کرتا، میں کسی کی چیز استعمال نہیں کرتا۔ اور آج ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں، بغیر اجازت، بلا اجازت جہاں جو چیز ملتی ہے ہم لوگ اٹھا کے استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ شرعاً منع ہے، منع ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر اجازت کسی کو چیز کو ہاتھ لگانا۔ مولانا نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ میں کسی کا مانگی ہوئی چیز اپنے استعمال کروں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، دوسرے لڑکے نے مشورہ دیا کہ چلو یار احمد علی آپ لوگ اسی کپڑے کو دھو کر استعمال کر لینا۔ کہتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ چھٹی ہوئی، 12 بجے کے قریب چھٹی ہوئی اور احمد علی لنگی باندھی اور حمام میں چلے گئے، کپڑے کو دھویا۔ سردیوں کا موسم تھا اور اوپر سے بادل آ گئے ہیں، کہاں وہ کپڑے سوکھنے کا نام لیتے، 2-3 گھنٹوں میں اوپر عصر کی نماز آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپر عصر کا ٹائم ہو گیا، کپڑے نہیں سوکھے، کپڑے گلے ہیں، کیسے سوکھتے ہیں؟ بادل میں سردی کا موسم، اوپر سے بادل برس رہے ہیں اور کپڑے سوکھتے ہیں؟ نہیں سوکھتے۔ چنانچہ آسان ملی، مولانا احمد علی لاہوری نے کپڑے ڈالے، مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ان کے سسر صاحب نے دیکھا کہ کل یہی بچہ تھا اور یہی کپڑے تھے، آج پھر یہی کپڑے ہیں مگر گیلے ہیں، گیلے کپڑے ہیں۔ انہوں نے کس چیز کو دیکھا؟ باطل کو دیکھا۔ کس چیز کو دیکھا؟ باطل کو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ باطل کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ نیک لوگ ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطل کو دیکھتے ہیں۔ یہ نیک تو ہے، اچھا ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب ان کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے لیے، ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور وہاں اپنی زندگی بسر کی۔ 2 مہینے 3 مہینے رہے۔ روزانہ ان کی شادی کا یہ معمول تھا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہلا دن شادی کا، کھانے کے لیے روٹی نہیں، بیوی کے لیے، اپنے لیے۔ کیا اللہ والے خدا کی قسم، ان کی داستان عجیب ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے احمد علی اس طرح کرو کہ رات کے چھپ کے اندھیرے میں بازار میں چلے جاؤ، جو سبزی نکارا سمجھ کر پھینکتے ہیں اس سبزی کے پتے گوبھی کے وہ اٹھا کر لانا، ہم لوگ ان سے گزارا کر لیں گے۔ وہ نوجوان بھی ایک اور عورت بھی ایک، پرورش پر ساری بات متاثر ہوتی ہیں۔ اب دیکھا انہوں نے کہ 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اپنے میکے جا رہی ہے، پتہ نہیں یار واپس آئے گی نہیں آئے گی، کیا بنے گا، کیا گلے شکوے کرے گی۔ احمد علی لاہوری کی بیوی اپنے میکے چلی گئی اور وہاں پہنچا، ماما نے پوچھا اس کی امی نے
سناؤ بیٹا آپ نے کیسا پایا اپنے گھر کو؟ اچھے ملے؟ فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کو جنت ملتی ہے، میں جیتے جی جنت میں پہنچ گئی۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ ادھر کی کوئی بات، نہ ادھر کی کوئی بات، جنجال پورا ختم۔ بھائی جب نیک مجلس میں بیٹھو گے، نیک باتوں سنو گے تو اچھے اعمال کی طرف آپ لوگ آؤ گے، عقائد آپ کے اچھے ہوں گے، اور سارا دن ادھر ادھر کی باتیں سنو گے تو پھر تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ خیر کچھ عرصہ گزر گیا، یہ بچے باہر چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، نوجوان ہیں، ابھی ان کو جگہ دے دیں، شاباش، چھوٹے بچے باہر چلے جائیں، کوشش کیا کریں کہ بچے آگے جگہ دیکھیں تو آگے آ جایا کریں۔ اچھا انہوں نے دیکھا کہ بھائی کچھ عرصے کے بعد شیخ الہند کا وہاں دورہ ہوا، پھر سے ملے ان کو، بیٹھنے کے بعد اپنا حال دریافت کیا مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے کہ مجھے 3 منتھ ہو گئے، میں اپنی بیوی کو روٹی نہیں کھلا سکا، یہ ہے میرے حالات، تندرستی ہے، تنگی ہے، مال کی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا احمد علی میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی، ہر نماز کے بعد 3 بار درود شریف پڑھا کرو، اور اس کے ساتھ سورۃ القریش پڑھا کرو 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھا کرو، اول آخر درود شریف پڑھا کرو۔ مولانا احمد علی لاہوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 4-5 منتھ کے بعد اللہ نے مجھے اس مال سے نوازا کہ خدا کی قسم اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ لوگ اللہ کا گھر تعمیر کرو، میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی لگا کر اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا اعمال پر یقین ہی نہیں ہے، دنیا پر یقین اٹکا ہوا ہے۔ دنیا پر اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہوتی تو مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ، آج تیرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، فلاں چوتھے دن اس کے پاس ہے۔ یہ کسی کا نہیں ہے، مال کسی کا نہیں ہے۔ سکندر بادشاہ تھا، جاتے ہوئے اس نے نصیحت کی تھی کہ میں جب جاؤں میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا۔ سلطنت بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کسی چیز کو ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم دنیا کی محبت کو سینے سے لگاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے دس مس نہیں ہوتے۔ خدا را عملی زندگی اپنائیں، عمل کرو، عمل، اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، اعمال کرو۔ نماز پڑھتے ہو تو نماز کو سیکھ کر پڑھو۔ کیا ہم سے نماز کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے نماز؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہاں سے تاس مس نہیں ہوتے، گزر کر چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خدا را اپنے حال پر رحم و کرم کرے۔ آپ نماز 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ دیکھو ان کا کس چیز کے اوپر یقین تھا؟ اعمال پر یقین تھا۔ کس چیز پر؟ اعمال پر، نماز پر۔ اللہ نے دیکھو پھر ان کو کر کے دکھایا۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔